اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیمورائڈز، پائلز یعنی بواسیر کا جو مسئلہ ہوتا ہے بہت عام مسئلہ ہے، بہت سے لوگوں میں ہے اور زیادہ تر لوگوں میں پایا جاتا ہے، خصوصاً آج کل کی جو ہماری ڈائٹری ہیبٹس ہیں اور جس طرح کی ڈائٹس کا ہم استعمال کرتے ہیں اور جو ہمارے سٹریسفل لائف سٹائل ہے اس میں زیادہ تر لوگوں کو قبض کے مسائل ہوتے ہیں اور اسی قبض کی وجہ سے ان کو سٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں شریانوں میں کمزوری کا وہ شکار ہوتے ہیں اور اسی سٹریننگ کی وجہ سے اور اس کنڈیشنز کی وجہ سے بار بار قبض ہونے کی وجہ سے ان میں ہیمورائڈز یعنی پائلز وہ آ جاتی ہیں، بواسیر کا وہ شکار ہو جاتے ہیں اور انیشلی ان میں بادی بواسیر اور پھر یہ خونی بواسیر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اکثر اوقات جو ہے تو پھر حاجت سے فارغ ہوتے وقت آپ کو شدید قسم کی بلیڈنگ یعنی خون آنے کا جو مسئلہ ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا سہارا لے کر آپ اگر ہیمورائڈز کا شکار نہیں ہیں تو اس سے بچ سکتے ہیں، اور اگر آپ ہیمورائڈز کا شکار ہیں تو اس میں کمی لا سکتے ہیں یا آپ سرجری کی طرف جو آپ کی پروگریشن ہے وہ کم ہو سکتی ہے اور سرجری کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے آپ کی گٹ موٹیلٹی، اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے ڈائٹ میں فائبر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ اگر فائبر کا استعمال کرتے ہیں، ریشے کا استعمال کرتے ہیں، ایسی خوراکوں کا استعمال کرتے ہیں جس میں فائبر یعنی ریشہ پایا جاتا ہے، تو یقین مانیں کہ آپ میں ہیمورائڈز کی یا پائلز اور جو بواسیر ہے اس کی شکایات جو ہے وہ انتہائی کم ہوں گی، کیونکہ آپ کا پیٹ اعتدال کے ساتھ رہے گا، نرم رہے گا، آپ کو زیادہ سٹریننگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس وجہ سے جو ہے تو جو رگیں سوجن کا شکار ہو جاتی ہیں ہیمورائڈز کے دوران وہ نہیں ہوں گے، تو آپ ہیمورائڈ سے بچ سکتے ہیں۔ جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں ان میں فروٹس چھلکے سمیت جو آپ چھلکے سمیت کھا سکتے ہوں وہ فروٹس، یعنی ایپل کا اگر آپ چھلکا نہ ہٹائیں، ناشپاتی کا چھلکا نہ ہٹائیں، آڑو کا چھلکا نہ ہٹائیں، چھلکے سمیت اگر ان کو کھا لیں تو اس میں بہت زیادہ فائبر پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسپغول ہسک ہے یعنی فائبر کے لیے آپ اسپغول یا مختلف قسم کے جو آج کل مارکیٹ میں گندم کا فائبر، جو کا فائبر یا اس طرح کے فائبر یا ریشے ملتے ہیں ان کا اگر آپ استعمال کریں ان ساشے وغیرہ کا اپنی خوراک میں، تو اس سے آپ یقینی طور پر ہیمورائڈز کا شکار نہیں ہوں گے، یا آپ کا ہیمورائڈز کا شکار ہونے کا جو اندیشہ ہے یا چانسز ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہائیڈریشن آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جتنا زیادہ پانی اور مشروبات کا استعمال کریں گے اتنا ہی آپ کا سٹول جو ہے وہ سافٹ رہے گا، آپ کو قبض نہیں ہوگا، اور قبض نہ ہونے کی وجہ سے آپ ہیمورائڈز کا شکار نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ اگر ہیمورائڈز کا شکار ہیں تو وہ بھی انہی چیزوں کا سہارا لے کر اپنے قبض میں کمی لا کر تاکہ وہ زیادہ سٹریننگ نہ کریں، تو اس وجہ سے جو ہے ان میں ہیمورائڈز کی جو پروگریشن ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ پھر اگر آپ ہیمورائڈز کا شکار ہوئے ہیں، آلریڈی آپ ہیمورائڈز کے پرابلم سے گزر رہے ہیں، تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ درد سے بچنے کے لیے، اریٹیشن سے بچنے کے لیے، بلیڈنگ سے بچنے کے لیے آپ بے شک سٹس بات یعنی آپ نیم گرم پانی لے کر اور اس میں جو ہے تو آپ تھوڑی دیر کے اگر بیٹھ جائیں تو اس کے ساتھ آپ کے جو پیلوک فلور نچلے حصے کے، پیٹ کے نچلے حصے کے اور پخانے کی جگہ کے ساتھ جو مسلز ہیں ان میں ریلیکسیشن آ جاتی ہے، ان شریانوں میں ریلیکسیشن آ جاتی ہے اور آپ کے جو پریشر وہاں پہ ہوتا ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ فزیوتھراپی کا بھی ایک طریقہ ہے اور ہیمورائڈز کو کم کرنے کا اور اس کو ٹکور کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی درد، آپ کی خارش، آپ کی اریٹیشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ نہ صرف آپ صفائی ستھرائی آپ کی بہتر ہو جاتی ہے، آپ کی ہائیجینک کنڈیشن بہتر ہو جاتی ہے، بلکہ ہیمورائڈز کی پروگریشن بھی سلو ہو جاتی ہے اور اس کی جو تکلیفیں آپ برداشت کرتے ہیں وہ بھی سلو ہو جاتی ہیں۔ ایسی دوائیوں کا استعمال جو فیکل سافٹنر ہوں، سٹول سافٹنرز ہوں، تو اگر آپ قبض کا شکار ہوتے ہیں، آپ دائمی طور پر بھی آپ رات کے وقت کوئی پرون بیری ایکسٹریکٹس یا اس طرح کے نیچرل ایسی چیزیں جو قبض کشا ہوں ان کا اگر آپ استعمال کریں تو اس کے ساتھ یقینی طور پر آپ کے ہیمورائڈز کے بڑھنے کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ پھر جو لوگ ہیمورائڈز کا شکار ہیں وہ انڈین کموڈ جب یوز کرتے ہیں، بیٹھنے کا طریقہ ان کا ایسے ہوتا ہے کہ سارے کا سارا پریشر جو ہے وہ جا کر پیلوک فلور اور جو پخانے کی جگہ ہے وہاں پہ پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگ اگر انگلش کموڈ کا استعمال کریں تو ان لوگوں میں جو پیرینیل پریشر ہے یعنی اینس کے ارد گرد جو پریشر پڑتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ اگر انگلش کموڈ کا استعمال کریں اور بیٹھنے کا طریقہ تھوڑا بہتر بنا لیں تو ان لوگوں میں سٹریننگ کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، اینس کے ارد گرد جو شریان ہیں ان پہ پریشر کم ہو جاتا ہے اور ان کی ہیمورائڈز کے مسائل جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ان سے بچاؤ کی جو تدابیر تھی میں نے آپ کو بتائیں۔ اب آتے ہیں جناب ان لوگوں کی طرف جو کہ ہیمورائڈز کا شکار ہیں، ان کو بار بار بلیڈنگ ہوتی ہے، کہ کب آپ نے سرجری کی طرف جانا ہے یا کب آپ سرجری، آپ کے لیے علاج سرجری ہی ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ خدا نخواستہ بار بار آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ کا خون کم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کی صحت جو ہے وہ گر رہی ہے، یا
इसके साथ हीमोरॉइड जो है वो मुसलसल तौर पर उसके जो गोले होते हैं वो बाहर रह जाते हैं, आपको बार बार इरिटेट करते हैं, आपको बैठने में प्रॉब्लम होती है, या उसमें शदीद किस्म का दर्द आपको महसूस होने लगे, थ्रोम्बोज हो जाए, वो वहां पर जो हीमोरॉइड्स हैं उसमें ब्लड क्लॉट हो जाए, तो थ्रोम्बोज जो हीमोरॉइड्स होती हैं या 4 डिग्री हीमोरॉइड जो एनएस यानी पाखाने की जगह से बाहर रहती है मुसलसल, वो अंदर नहीं जाती, तो इस सूरत में जो है आपको सर्जरी कराने की जरूरत है और आपका इलाज जो है वो सर्जरी है। सर्जरी से घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सेफ सर्जरीज आजकल होती हैं, स्टेपलिंग होती है, एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है और मुख्तलिफ इस तरह की सर्जरीज अवेलेबल हैं जिनसे आप अपने हीमोरॉइड्स का जो प्रॉब्लम है उनसे छुटकारा पाके एक अच्छी सेहत पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से, हेल्थ टिप्स के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुंचाता हूं ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फायदेमंद है तो ये वीडियोस लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।